رام لیفٹیننٹ جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب، محترمہ سیدہ آپا، میرے بڑے بھائی اور لیڈر علی گڑھ کے زمانے سے ادیب بھائی جناب مجیب الرحمان صاحب، خواتین و حضرات، میں اپنی طرف سے، آپ کی طرف سے اور ہر علی گڑھ والے کی طرف سے وجیہ الدین کو مبارکباد دیتا ہوں۔ 20 دسمبر 1920 میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کی حیثیت سے جو سفر شروع ہوا تھا، وہ اس دفعہ ہم نے سب دیکھا 20 میں، ایک سال پہلے دسمبر 2020 میں اس نے 100 سال پورے کیے، اور اس بیچ میں بہت لٹریچر علی گڑھ کے حوالے سے سامنے آیا۔ اور علی گڑھ والوں پہ ویسے پرانا ایک اعتراض رہا ہے، سیدہ آپا بیٹھی ہیں، ابھی یہ حالی کا نام لے رہی تھیں، حیات جاوید کو مدلل مدح کا نام دیا گیا تھا۔ جنرل صاحب نے، وجیہ الدین صاحب نے جو کچھ اپنی کتاب میں لکھا ہے اس سے اختلاف کرتے ہوئے حقائق کو اپنے آئینے میں پیش کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے ایک بات اور محسوس کی ہوگی یا نہیں کی تو کر لیجئے کہ پہلی تقریر بھی علی گڑھ والے کی ہوئی تھی، ادیب بھائی کی، اور آخری تقریر بھی علی گڑھ والے کی ہو رہی ہے۔ بقیہ جو بیچ میں لوگ بولے وہ سب وہ تھے جو میرے اور آپ کی طرح علی گیرین نہیں تھے، سر سید کی طرح علی گڑھ والے تھے، کیونکہ سر سید نے بھی علی گڑھ میں نہیں پڑھا تھا، جنرل صاحب نے بھی نہیں پڑھا، سیدہ آپا نے بھی نہیں پڑھا، اور مجیب الرحمان صاحب نے بھی، اور سلمان صاحب نے بھی نہیں پڑھا۔ تو خیر، یہ تو خیر بات تھی۔ دیکھیے، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، اور وہ یہ کہ سوال یہ ہے کہ سر سید تھے تو ہم یہاں ہیں، سر سید نہ ہوتے تو ہم کہاں ہوتے، یہ بات سوچئے۔ دوسری بات جو غور کا طلب ہے وہ یہ کہ سر سید کے انتقال کو آج 123 سال ہو چکے ہیں۔ کیا زمانی فرق کے ساتھ ہم سر سید کے آگے ہیں، جو کہ ہونا چاہیے تھا، لیکن معاف کیجیے گا، آگے تو کیا پیچھے بھی نہیں، یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ اور وجیہ الدین کی کتاب جو ہے اسی پریشانی کو سامنے رکھ کے لکھی گئی ہے، اس کو خوب سمجھنا چاہیے، اس کو علی گڑھ کی برائی نہیں سمجھنی چاہیے، کسی پہ تنقید نہیں سمجھنی چاہیے، بلکہ ایک آدمی کی سوچ ہے جس سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جس کی سنسیئرٹی پہ شبہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات جو ہے، ابھی جنرل صاحب فرما رہے تھے مدرسوں کے حوالے سے، دیکھیے آپ نے بالکل صحیح کہا، جب کوئی کام کرتا ہے تو اس کی صرف تعریف کرنے والے نہیں ہوتے۔ آپ جب تک علی گڑھ میں وائس چانسلر ہوتے ہیں اور آپ کے 4-5 سال بچے ہوتے ہیں، 3-4 سال بچے ہوتے ہیں، تو ہر آدمی آپ کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، چاہے کہ آپ غلط بھی کر رہے ہو۔ یہ علی گڑھ کا مزاج بن گیا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن سچی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی اصلاحی قدم اٹھاتے ہیں تو اس کے نتیجے میں بہت مخالفتیں سامنے آتی ہیں۔ اکبر الہ آبادی نے، جو کہ علی گڑھ کے اور سر سید کے بڑے ناقد بھی تھے اور بڑے مداح بھی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ قوم کی خدمت کرو تو قوم کی گالی سنو، جو گھر میں چپ بیٹھو تو طعنۂ حالی سنو۔ واہ کیا خوب دی ہے پیر طریقت نے صلاح، پیر طریقت سے مراد خواجہ حسن نظامی۔ واہ کیا خوب دی ہے پیر طریقت نے صلاح، سب کو گولی مارو ڈٹ کے قوالی سنو۔ تو قوم کا مزاج جو ہے اس بیچ میں ایک عجیب بنا ہے، اور وہ معاف کیجیے گا 47 سے نہیں بنا، اس سے پہلے سے بنا ہے۔ ہم تالی اور گالی دو چیزوں کے عادی ہو گئے ہیں، ہمیں اس جال سے نکلنا ہے، اور علی گڑھ نے ہمیں یہی سکھایا تھا۔ آپ
ہمارے وجی الدین صاحب کو علی گڑھ سے بڑی شکایتیں ہیں، انہوں نے اس کتاب میں بڑی دردمندی دلسوزی کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے، میں اس کی تائید کرتا ہوں، میں اس سے اختلاف نہیں کر رہا ہوں، لیکن معاف کیجیے گا علی گڑھ والوں نے سر سید کے کلیکٹڈ ورکس کو آج تک نہیں چھاپا ہے۔ کہاں سے چھپے ہیں؟ لاہور سے چھپے ہیں۔ معاف کیجیے گا جنرل صاحب بھی بیٹھے ہوئے، میں ان کی خدمت میں بھی ایک دفعہ عرض کر چکا ہوں، علی گڑھ کے اندر سر سید اکیڈمی کا پہلا کام یہ ہونا چاہیے تھا کہ وہ سر سید کے کلیکٹڈ ورکس کو چھاپتی۔ ہمیں وجہ یہ ہے کہ ہم سر سید کے ساتھ انصاف نہیں کر سکے تو مسلمانوں کے ساتھ کیا انصاف کریں گے؟ یہ غور کرنے کی بات ہے۔ دوسری بات جو مدرسوں کی بحث یہاں پہ چھڑی، میں سید حامد صاحب اور جنرل ضمیر الدین شاہ صاحب کی کوششوں سے بہت اختلاف نہیں رکھتا، لیکن ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں، بات یہ ہے کہ 1857 سے پہلے ہمارے مدرسے انکلوسیو ایجوکیشن سسٹم کا بہترین نمونہ تھے۔ یہ تو انگریز تھے جنہوں نے آنے کے بعد اپنے نظام تعلیم اور نظام علاج میڈیسنل سسٹم کو ہمارے اوپر لاگو کیا، اور نتیجے کے اندر ہمارے بزرگوں نے سوچا حکومت نہیں بچا سکے، ملک کو نہیں بچا سکے، کم سے کم دین کو بچا لیں، اور انہوں نے 1866 میں 30 مئی کو دارالعلوم دیوبند کا آغاز کیا، جو بعد میں پھلتا پھولتا چلا گیا اور اس کی مختلف شاخیں ملک میں پھیلتی چلی گئیں۔ یہ تھا، لیکن 1947 کے بعد معاف کیجیے گا مدرسوں کو پرانی ڈگر پہ باقی رکھنے کا کوئی جواز میرے نزدیک نہیں ہے۔ میں آپ سب کی خدمت میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں جو بار بار کہہ چکا ہوں میں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ جب دنیا میں آکسفورڈ نہیں تھی، جب دنیا میں کیمبرج نہیں تھی، جب دنیا میں ہارورڈ نہیں تھی، جب دنیا میں MIT نہیں تھے، IITs نہیں تھے، اسکول آف آرکیٹیکچر نہیں تھے، تو آپ مجھے وہ بتائیے، اور ان کا تصور بھی نہیں تھا ان اداروں کا، ادارے ہونا تو بڑی بات ہے، اس ملک، دنیا کی بات چھوڑ دیجئے، اس ملک کو جن لوگوں نے قطب مینار کی بلندی دی، تاج محل کا حسن دیا، لال قلعے کی پختگی دی، شاہجہانی مسجد کا تقدس دیا، وہ کہاں سے پڑھ کے آئے تھے؟ وہ مدرسوں سے نکل کے آئے تھے۔ اگر مدرسے کل وہ لوگ پیدا کر سکتے تھے تو آج کیوں نہیں پیدا کر سکتے ہیں؟ اور علی گڑھ جو ہے اس میں کیا، میں اس کے اندر جو کوشش انہوں نے کی وہ اس طرف لے جانے کی کوشش کی۔ اصل مسئلہ ماڈرنائزیشن اور مدرساس کا نہیں ہے، میں پھر کہتا ہوں، میں اس سے ایگری بھی نہیں کرتا، میں تو یہ کہتا ہوں کہ مدرسوں کا جو محتم بالشان ماضی ہے اس کی بازیافت کرنی چاہیے، اس کو واپس لانا چاہیے، یہ ہمارے علماء کی ذمہ داری ہے، اس پہ غور کرنا چاہیے۔ میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں بات ختم کرنے سے پہلے۔ ایک ہی مدرسے کے ایک ہی کلاس روم سے ایک ہی وقت میں 3 لوگ نکل کے آتے ہیں۔ احمد لاہوری جو تاج محل کا آرکیٹیکٹ ہے، امام ربانی مجدد الفسانی جو نقشبندیہ سلسلے کے اور مجددیہ سلسلے کے سب سے بڑے صوفی ہیں، جن کا کہ پنجاب میں مزار ہے، وہ، اور سعد اللہ جو بڑا اسٹیٹس مین تھا مغل پیریڈ کا اور وزیر تھا۔ اگر ایک ہی مدرسے کے ایک ہی کلاس روم سے ایک ہی وقت میں اس زمانے میں 3 لوگ نکل سکتے تھے تو آج کیوں نہیں نکل سکتے؟ یہ سوال ہے علی گڑھ والوں کے لیے بھی اور اہل مدارس کے لیے بھی۔ اہل مدارس کی طرف جب انہوں نے ہاتھ بڑھایا، کہنے کو اس کا معاف کیجیے گا جو وجی الدین کی فکر ہے وہ بھی بیجا نہیں ہے جنرل صاحب، پریشانی کی بات یہ ہے، لیکن جب آپ نے ہاتھ بڑھایا تو کوئی نیا کام نہیں کیا تھا، آپ نے سر سید کی راہ کو اپنایا تھا۔ سر سید نے بھی جب دینیات کی تعلیم شروع کرنا چاہی تو اپنے خیالات کو نصاب میں شامل نہیں کیا، اور میں سر سید کی اسی لیے عظمت کا اعتراف کرتا ہوں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ بھیا میرا مدرسہ ہے، میرے خیالات پڑھنے ہو تو پڑھو دینیات میں، ورنہ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے ایسا نہیں کیا چونکہ وہ جانتے تھے ان کے خیال
آج انڈیویجول کے خیالات ہیں، اس پہ اجماع امت نہیں ہوا ہے، کنسنسس نہیں ہوا ہے کمیونٹی کا۔ اس لیے انہوں نے حجت الاسلام مولانا محمد قاسم نانوتوی کو خط لکھا کہ آپ میرے پاس کوئی کمپیٹنٹ عالم بھیج دیجئے جو نصاب کو شروع بھی کر سکے اور نظامت دینیات کو بھی سنبھال سکے، اور انہوں نے اپنے داماد عبداللہ انصاری کو بھیج دیا۔ تو آپ نے جو کام کیا وہ تقریباً وہی تھا، لیکن مدرسے والے جو ہیں، معاف کیجیے گا، آپ برا مت مانیے گا، مجھے یہ کہنے کی اجازت دیجیے، تکلیف کی بات ہے، مدرسے والوں کے انسٹیٹیوشن بھی اب اتنے جم گئے ہیں کہ وہ ان کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اور اس میں سے کوئی بھی اپنی دکان بند کرانا نہیں چاہتا، ہم سب جانتے ہیں۔ آپ بھی نہیں چاہیں گے، میں بھی نہیں چاہوں گا، وہ بھی نہیں چاہتے، اس میں ایسی بات۔ اب ایک دو باتیں میں وجیہ الدین سے آپ کے حوالے سے کہنا چاہتا ہوں۔ جو عبداللہ گرلس اسکول ہے وہ ٹنٹن پاڑے سے شروع نہیں ہوا تھا، دربار گیٹ سے شروع ہوا تھا۔ اس کی کتاب میں یہ ایک واقعاتی غلطی ہے جس کو کہ دیکھ لینا چاہیے۔ وہ ٹنٹن پاڑا نہیں ہے، دربار گیٹ میں، دربار گیٹ اور بنی اسرائیلان ایک محلہ ہے، متصل ہے دونوں، اس کے بیچوں بیچ ایک حویلی ہے جس میں کہ اب بعد میں اسکول نمبر 16 چنگی کا آ گیا تھا 1906 میں، اعلیٰ بھی، اور پاپا میاں نے وہاں سے شروعات کی تھی، اور آج غیر معمولی ترقی ہم نے کی ہے، ہم سب جانتے ہیں۔ ابھی یہاں پہ جنرل صاحب نے ایک بات اور کہی، میں وہ بھی اس کی بھی وضاحت کرتا چلوں، اسلامک اسٹڈیز کا طالب علم ہوں۔ میں جنرل صاحب کی اس بات سے ایگری کرتا ہوں کہ اسلام میں حجاب کی ممانعت نہیں ہے، لیکن دو طرح کا ہے قرآن میں بیان۔ سورہ احزاب میں جلباب کی بات کہی گئی ہے جو پروفٹس فیملی کے لیے تھا، تاکہ مدینے میں جب رسول کے خاندان کی عورتیں نکلیں تو مدینے والوں کو معلوم ہو جائے اور کوئی ان کے ساتھ توہین نہ کر سکے۔ لیکن سورہ نور میں چہرہ، ہاتھ اور پیر کھلے رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ آج مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن برقعے میں رہ کے بھی بڑے کام ہو سکتے ہیں، اور اس کی بھی شروعات علی گڑھ نے ہی ہمیں دکھائی تھی، جب بیگم صاحبہ بھوپال جو تھیں انہوں نے برقعے میں رہ کر پہلی الیکٹڈ چانسلر دنیا کی کسی یونیورسٹی میں اگر ہوئی ہے تو وہ علی گڑھ میں بیگم صاحبہ بھوپال ہوئی ہیں۔ جی، تو ہمیں یہ عورتوں پہ چھوڑ دیجئے خدا کے لیے کہ وہ کون سا لباس اختیار کریں، حجاب کا کون سا طریقہ اختیار کریں۔ مردوں کو اپنے جبر کا کوئی موقع اس طرح کا نہیں دکھانا چاہیے، یہ بات مجھے عرض کرنی ہے۔ اس کتاب کے لیے اس میں اور بھی باتیں ہیں، بہت سی باتیں ہو سکتی ہیں، لیکن وقت بہت ہو چکا ہے، میں آپ کی سماعتوں پہ بار نہیں بننا چاہتا۔ میں وجیہ الدین صاحب سے ایک بات کی توقع رکھتا ہوں کہ جن باتوں کی طرف سیدہ آپا نے توجہ دلائی، ایک کتاب لکھی گئی تھی فرسٹ جنریشن آف علی گڑھ جس کا کہ سلمان صاحب نے تذکرہ کیا، ایک وجیہ الدین کو یہ کام کرنا چاہیے اور مردوں کی طرف سے کفارہ ادا کرنا چاہیے اس بات کا کہ وہ جو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا علی گڑھ تحریک سے وابستہ خواتین رہی ہیں ان کا تذکرہ بھی اسی طرح لکھیں، اور اس کی ریلیز کے لیے بھی ہم اور آپ یہاں جمع ہوں۔